बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी बात करता हूँ कोशिश करता हूँ कि आपको हक़ और सच बताया जाए और हक़ और सच ही आप तक पहुँचाया जाए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप ना ही तो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो हर घर में एक नहुसत समझ लें, और हर घर में ये चीज़ मौजूद है और हर घर में ही नहुसत मौजूद है। तो आपके घर में बरकत कैसे आ सकती है जब आपके घर में नहुसत मौजूद है? तो वो जो नहुसत है वो किस सूरत में मौजूद है, और ये जो नहुसत है मैं ये भी बताऊंगा कि इस नहुसत को आप दूर कैसे कर सकते हैं। तो आजकल के दौर में तो ज़माना तरक्की कर गया है। पुराने ज़माने में लोग जो है वाशरूम अपने घर से दूर बनाया करते थे, और अपने घर में या अपनी हवेली में वाशरूम नहीं हुआ करता था, घर से दूर हुआ करता था। लेकिन आजकल के ज़माने में ये चीज़ आम हो गई है और अटैच बाथरूम हो गया है। अब तो आप एक ही कमरे में हैं और साथ ही वाशरूम भी है। तो ये जो वाशरूम है ये घर में सबसे बड़ी नहुसत है। इसकी वजह से सबसे बड़ी नहुसत है। गंदगी जो है वो ज़ाहिर बात है, पाकीज़गी जो है ईमान का हिस्सा है और निस्फ ईमान है, सफाई जो है निस्फ ईमान है। तो ये चीज़ जो है हमारे घरों में बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है, और फिर आप लोग जो है कपड़े भी वाशरूम में ही लटका देते हैं, और ये जो वाशरूम के अंदर नेगेटिविटी जो है ये बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में आ जाती है। उन कपड़ों में भी नेगेटिविटी आ जाती है जो कपड़े आप वाशरूम में भी लटका देते हैं, और फिर उनको आप धूप में रखेंगे, उनको सुखाएंगे। तो अल्लाह ने सूरज में बहुत बड़ी एक एनर्जी रखी है, एक ताकत रखी है। सूरज की उस एनर्जी की वजह से फिर ये उन कपड़ों में नेगेटिविटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है जैसे जैसे उनको धूप लगती है। अल्लाह ने पूरा एक सिस्टम और निज़ाम जो बनाया है उसकी अफादियत तो इंसान किसी सूरत भी अदा नहीं कर सकता है ना। हर चीज़ की अफादियत जो है वो लाज़िम और मलज़ूम है, और अल्लाह ने हर चीज़ की अफादियत हर चीज़ में रखी हुई है। कोई चीज़ भी अल्लाह ने ऐसी नहीं बनाई है कि जिसकी अफादियत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी अफादियत है हमारे लिए जो सूरज है, और सूरज की शुआएं जब किसी चीज़ पे पड़ती हैं तो ऑलरेडी उस चीज़ में से नेगेटिविटी जो है वो कम हो जाती है। इंसान के जिस्म के लिए ये बहुत ज़रूरी है, हड्डियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इंसानी जिस्म के लिए ये चीज़ बहुत है। आप थोड़ी देर धूप पे बैठेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जी जो है वो कम हो गई है, आप हल्का फुल्का महसूस करेंगे। तो ये चीज़ अब ज़ाहिर बात है कमरों में हमारे जो वाशरूम्स हैं या हमारे जो रूम्स हैं उनमें तो ये चीज़ बहुत कम हो गई है ना, कि आप सूरज की रोशनी से महरूम होते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को अब आप दूर कैसे कर सकते हैं? इस नेगेटिविटी को जो आपके वाशरूम में, आपके घर में, आपके कमरे में मौजूद है, उस नेगेटिविटी को आप दूर कैसे कर सकते हैं? तो उसका तो सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि एक तो आप अपने वाशरूम को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। जैसे आप किचन की सफाई करते हैं, जैसे आप अपने बाकी घरों की या बाकी कमरों की सफाई करते हैं, इसी तरह ही आपने अपने वाशरूम की भी सफाई करनी है, और उसको बिल्कुल खुशबूदार और साफ़ शफाफ होना चाहिए। बल्कि आपके जूते जो हैं वो भी वाशरूम के अलग होने चाहिए, कि आप वाशरूम जाएं तो आप अपने जूते वाशरूम में ही इस्तेमाल करें और वापस बाहर निकलें तो वाशरूम में ही उतार के आ जाएं। फिर आप जब वाशरूम में दाखिल होने लगें
تو یہ آپ ایک اپنا وتیرہ بنا لیں کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لازمی پڑھنا ہے، جس کی وجہ سے جتنی بھی نیگیٹو کی چیزیں ہیں آپ کے واش روم میں موجود اور یقیناً ہوتی ہیں، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ ایسے شیاطین ایسے جنات جو گندگی میں رہتے ہیں، جن کو غلاظت پسند ہے، تو ظاہری بات ہے وہ واش روم میں موجود ہوتے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آپ نے واش روم میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے، آپ نے جب واش روم جانا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لازمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ اس نحوست کو دور کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نحوست کو دور کرنے کے لیے آپ کو 2 ٹوٹکے بتا رہا ہوں، اور اگر آپ دونوں ہی ٹوٹکے استعمال کریں گے تو سب سے بیسٹ ہوگا۔ آپ نے تھوڑی سی پھٹکڑی لے لینی ہے، اور وہ تھوڑی سی پھٹکڑی لے کر اپنے واش روم میں رکھ لینی ہے۔ وہ جتنی بھی آپ کے واش روم میں نیگیٹو انرجی ہوگی وہ ساری اپنے اندر جذب کر لے گا۔ جب وہ پھٹکڑی آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی رہ گئی ہے تو اس کو اٹھا کے آپ کسی پانی میں ڈال دیں اور دوسری نئی پھٹکڑی لے کر واپس اپنے واش روم میں رکھ دیں۔ ایک تو بات یہ ہوگی۔ دوسری بات جو ہے وہ سب سے اہم ہے، وہ چیز ہے کافور۔ آپ کافور کی 8-10 وہ ٹکیاں آج کل ملتی ہیں یا گولیاں مل جائیں گی جس میں خوشبو آئے، آپ دیکھ لیں کہ اس میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ وہ جو کافور ہے اس کو لازم اور ملزوم سمجھیں کہ آپ کے گھر میں 2 واش روم ہیں، 3 واش روم ہیں، تو ان سب میں وہ کافور کی ٹکیاں جو ہے وہ 4-4 5-5 تھوڑی رکھ دیں۔ جب وہ ختم ہو جائیں تو اور رکھ دیں۔ اسی طرح وہ کافور بھی نیگیٹو انرجی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، ایک پھٹکڑی ہو گئی اور ایک کافور ہو گیا۔ یہ دونوں چیزیں نیگیٹو انرجی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں، تو اس سے آپ کے گھر میں جو نحوست ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر میں برکت پیدا ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں ایک تازگی آپ محسوس کریں گے۔ اور اگر آپ ایسے بھی گھر میں تلاوت قرآن پاک لگا دیتے ہیں، ٹی وی پہ ہی چلا دیں، موبائل پہ چلا دیں، کسی صورت میں بھی چلا دیں، تو وہ باعث برکت چیز ہے، اللہ کا کلام نور ہے، تو وہ ظاہری بات ہے آپ کے گھر میں برکت رہے گی۔ لیکن اس نحوست کو، اس نیگیٹیوٹی کو دور کرنے کے لیے یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے کہ اپنے واش روم صاف رکھنے ہیں، اپنے واش روم میں کپڑے نہیں لٹکانے ہیں، اپنے واش روم کے جو جوتے ہیں وہ بالکل الگ رکھنے ہیں، اپنے واش روم میں پھٹکڑی رکھنی ہے، اور اپنے واش روم میں کافور لازمی رکھنا ہے۔ تو یہ سارا عمل اگر آپ کریں گے، یہ ساری چیزیں کریں گے، تو کافور اور پھٹکڑی رکھیں گے تو وہ آپ کے واش روم سے جتنی بھی نیگیٹو انرجی ہے وہ اس کو جذب کر لے گی، اور آپ کا گھر جو ہے وہ باعث برکت بن جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ٹوٹکا میرا جو ہے وہ مجھے ذہن میں آیا کہ یہ بہت لازمی چیز ہے، کیونکہ یہ ہر گھر کی داستان ہے اور ہر گھر میں ہی آج کل موجود ہے، تو اس چیز سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت رہے اور آپ کے گھر میں ایک پازیٹیو انرجی رہے، اس صفائی سے آپ اپنے آپ میں ایک پازیٹیو انرجی محسوس کریں گے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو پازیٹیو انرجی آپ کے گھر میں، آپ کے جسم میں، آپ کی فیلنگ میں آئے گی، آپ کا جسم جو ہے وہ بھاری پنے سے دور ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ میری ویڈیو جو ہے وہ چھوٹا سا کلپ میں نے بنایا ہے آپ کو پسند آئے گی، اور اگر میری باتیں آپ کو صحیح لگیں تو کمنٹس میں بھی بتائیے گا کہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آیا واقعی ایسے ہوتا ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ہر گھر کی داستان ہے اور ہر گھر میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو ویسے بھی صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، تو صفائی تو کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں کریں گے، اور یہ جو آپ کو میں نے ٹوٹکا بتایا پھٹکڑی کا اور کافور کا، تو اس سے آپ کے گھر سے جتنی بھی آپ وہ کافور جو ہے وہ ویسے کمروں میں بھی رکھ سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ انرجی ملے گی۔ جتنی بھی آپ کے گھر میں نیگیٹو انرجی ہے وہ اس میں جذب ہو جائے گی۔ بہت سارے گھروں میں جادو جنات ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں جادو ہے، آپ تھوڑا تھوڑا کافور جو ہے وہ ہر کمرے میں رکھ دیں، آپ محسوس کریں گے کہ وہ جتنی بھی نیگیٹو انرجی ہے وہ اس کو جذب کر لے گا، اور آپ کی فیلنگ جو ہے وہ بتائیں گی کہ آپ کی فیلنگ پازیٹیو ہو گئی ہیں، آپ کے گھر میں پازیٹیو انرجی آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے، یہ آپ سمجھ لیں
یہ جو کافور ہے یہ ایک ٹھوس چیز میں روحانیت موجود ہے، یہ روحانیت ہے، ایک ٹھوس روحانیت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ ہم ویسے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، جب کوئی میت ہو جاتی ہے تو غسل کے بعد اس کافور کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ وہ جو اندر اس کے انسان کے جسم میں روح موجود ہے، یا جو جسم انسان کا ہے، اس میں تازگی رہے، اس تازگی کے لیے، اس کو جسم کو تازگی دینے کے لیے کافور کا استعمال کرتے ہیں۔ تو جب آپ گھر میں اس چیز کا استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کے گھر میں تازگی آئے گی، آپ کے جسم میں تازگی آئے گی، آپ کی روح کو تازگی ملے گی، آپ کی سانسوں کو تازگی ملے گی، آپ کے گھر میں ایک برکت کا سما ہوگا، اور آپ کے گھر میں ایک پازیٹیو انرجی ہوگی۔ نیگیٹو انرجی کو تو یہ بالکل اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں امید بھی کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور میرے ٹاپک کو بھی پسند کریں گے، اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ میرا آج کا یہ ٹاپک آپ کو کیسا لگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔